آج کل دوستوں کچھ شادیوں کی نیوز ٹرینڈنگ کر رہی ہے اور کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جیسے کہ عامر خان کی بیٹی کی شادی پر کئی لوگوں نے تبصرہ کیا ہے، خاص طور پر پاکستان کے کچھ ٹی وی چینلز نے، اس پر بھی میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ لیکن آج کا ٹاپک عامر خان کی بیٹی کی شادی نہیں ہے، بلکہ آج کا ٹاپک ہے سابق کپتان شعیب ملک کی جو شادی ہوئی ہے ثنا جاوید سے۔ سمیرہ عزیز ہیں، سعودی عرب کی فیمس جرنلسٹ ہیں، صحافیہ ہیں، اور ایک عرصے سے مجھے جانتی ہیں۔ انہوں نے تحریری طور پر لکھ کر مجھے بھیجا کہ ثنا جاوید نے پہلی شادی اکتوبر 2020 میں گلوکار عمیر جسوال سے کراچی میں کی تھی۔ ان کی شادی صرف 3 برس تک چل سکی اور 28 نومبر سن 2023 کو دونوں میں طلاق ہو گئی۔ ثنا جاوید نے دوسری شادی پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک سے 19 جنوری سن 2024 کو کراچی ہی میں کی ہے۔ دونوں نے اپنی شادی کا اعلان 20 جنوری کو سوشل میڈیا پر کیا۔ یہاں عدت کا کیا پہلو نکلتا ہے، اور محترمہ نے یہ بھی لکھا کہ میں اسی بات پر کنفیوز ہوں کہ ہر 3 ہفتے 21 دن کے بعد بھی اگر حیض آئے ہوں تو 21 + 4 25 ہو گئے، 25 دن، جبکہ 28 نومبر سے 29 جنوری تک 53 ایام بنتے ہیں۔ یہی کام عمران خان نے بھی کیا تھا۔ کیا یہ پاکستانی غلط روایت کام کر رہے ہیں یا غلط طرز پر کام کیا جا رہا ہے پاکستان میں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ دوستو، آپ اگر پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان میں طلاق، نکاح یا اس طریقے کے جو ٹرینڈنگ چل رہی ہے، یہ جو اس طرح کی نیوز ہم اور آپ وہاں پر دیکھتے ہیں، اس میں سعودی عرب کا جو ویو ہے یا سعودی عرب کے علماء کا ویو ہے، اس میں عافیت ہے۔ بعض مرتبہ تو پاکستان کے جو علماء طلاق کا فتویٰ دے دیتے ہیں اور بیوی کو شوہر پر حرام کر دیتے ہیں تو وہ طلاق ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں چینل پر لوگ آتے ہیں، ہم ان کے گھروں میں خوشیاں بحال کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے سمیرہ عزیز یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ جو عورتیں یہ جو مرد حضرات اپنی ان خواتین سے عدت کے دوران نکاح کرتے ہیں، ایسے نکاح کی کیا صورت ہے، ایسے نکاح کو کیا سمجھا جائے؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز کی محفل میں۔ ان سے یہی سوال پوچھا گیا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ الواجب ان لا يتزوجها الا بعد العده۔ واجب تو ایک مسلمان پر یہ ہے کہ وہ عدت مکمل ہونے کے بعد اس خاتون کی اس کے ساتھ شادی کرے۔ اذا كان تزوجها وهي في عده الزوج الثاني فالزواج باطل۔ ایک عورت اگر پہلے شوہر کی طلاق یافتہ ہے اور وہ عدت گزار رہی ہے اور عدت کے دوران اس نے عدت مکمل ہونے سے پہلے نکاح کر لیا ہے تو یہ طلاق اور یہ جو اس کا نکاح ہے یہ باطل ہے، فالزواج باطل۔ لأن الله يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى تنتهي من العدة، حتى تنتهي من العدة۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 235 میں یہی حکم دے رہا ہے کہ ان سے شادی تب کی جائے جبکہ یہ عدت مکمل کر لیں۔ وهذا أمر أجمع عليه أهل العلم۔ یہ اس بات پر تمام اہل علم کا اجماع ہے۔ فإذا تزوجت الزوج الثاني زواجا شرعيا ليس بقصد التحليل بل زواجا شرعيا، یہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے کہ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں خاص طور پر بنایا ہوا ہے نا کہ دوسرے کی بیوی کو حلال کرنے کے لیے وہ ایک سانڈ کے طور پر اس کو ہائر کرتے ہیں اور وہ حلال کرتا ہے کچھ دنوں کے لیے پھر طلاق دے دیتا ہے۔ تو یہ طلاق جو کھیل ہے یہ تو قابل گرفت عمل ہے۔ وواطئها الزوج الثاني فليس للزوج الأول أن يتزوجها إلا بعد خروجها من العدة بثلاث حيض۔ بثلاث حیض، تو ایک دوسرے شخص کو جب تک کہ شادی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ وہ 3 حیض سے نہ گزر جائے، أو بثلاثة أشهر كانت لا تحيض، اور وہ عورت جس کو حیض نہیں آتے وہ 3 ماہ عدت گزارے گی۔
والحاصل أن الزواج هذا باطل. والحاصل ان زواج هذا باطل. شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو عدت کے دوران نکاح کیا گیا ہے، چاہے وہ شعیب ملک کا ہو یا عمران خان صاحب کا ہو یا کسی اور بڑے پٹھان اور خان کا ہو، یہ باطل ہے. عليه أن يتجنبها او علیہ ان یتجنبها، ایسی صورت میں آپ اس عورت سے توبہ کریں، استغفار کریں اور اس کو چھوڑ دیں، اس کو حتیٰ ويصبر حتى تعتد. آپ کو صبر کرنا چاہیے. شعیب ملک نے اگر یہ کیا ہے تو شعیب ملک کو صبر کرنا چاہیے. اعتدت فَإِذَا اعتدت اعادت النکاح من جدید، تو پھر آپ اگر وہ عدت پوری کر لیتی ہے عورت 3 حیض یا 3 ماہ، تب اس کو نئے سرے سے نیا نکاح کرنا چاہیے. عليه التوبة جميعا. علیہ التوبہ جمیعا من اللہ سبحانہ وتعالی. آپ دونوں کو، میاں کو بھی بیوی کو بھی، اور وہ چاہے عمران خان ہو چاہے وہ محترمہ فرسٹ لیڈی ہو، سابقاً فرسٹ لیڈی، اگر عدت کے دوران طلاق کی عدت کے دوران وہ ہوا ہے، نکاح ہوا ہے، تو یہ نکاح باطل ہے. لیکن یہاں پر ایک نقطہ اور میں آپ کو عرض کر دینا چاہتا ہوں. ممکن ہے یہ دونوں نکاح صحیح ہوں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان خواتین نے اپنے شوہروں سے خلا لی ہو، جبکہ خلا کی عدت صرف 1 حیض ہوتی ہے یا 1 ماہ ہوتی ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں اگر خلا لی تھی شعیب ملک کی بیوی صاحبہ نے، ثنا صاحبہ نے، تب یہ اس کے لیے جائز ہے کہ عدت 1 ماہ کے بعد وہ اپنے شوہر سے نکاح کر لے، اور اس نے نکاح کر لیا ہے تو یہ درست ہے. لیکن اگر اس وہ مطلقہ تھی، طلاق اس کے شوہر نے دی تھی، اور 3 حیض ابھی اس کے نہیں گزرے ہیں، تو 3 حیض نہ گزرنے کی بنا پر شیخ عبدالعزیز بن باز یہ فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین یہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 235 میں فرما رہا ہے، تو یہ نکاح ہوا باطل. الله سبحانه وتعالى. هذا إذا كانت الطلقة الأخيرة الثالثة لم تقع إلا قد وقعت. جب یہ ایسی صورت میں بات کی جا رہی ہے کہ جب طلاق واقع ہو جائے، وقوع پذیر ہو جائے. وأما إن كان لم تقع لأنه حين الطلاق قد اشتد غضبه شدة واضحة. ہاں، ایسی صورت میں بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ طلاق واقع ہی نہیں ہوتی، بہت ایسا غضب، ایسا غصہ ہوتا ہے. آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا، وہ بیچاری رو رہی ہے بچی، تو میں نے اس کو بتایا کہ یہ جو سچویشن ہے، یہ شیخ بن باز بھی فرما رہے ہیں کہ شدت الغضب میں، شدید غصے کی کیفیت میں طلاق واقع نہیں ہوتی، جبکہ مضاربہ، بحث و مباحثہ ہو رہا ہو. ایک عورت کے پاس صرف 30,000 روپے کا بل آیا، اور وہ شوہر کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ایسی صورت میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. تو ایسی صورت میں وہ ڈپریشن کا شکار تھا بأسباب النزاع الشديد أو المسابة أو المضاربة، فإنها لا تقع على الصحيح ولا يحتاج إلى الزواج الثاني. تو اگر ایسی صورت میں کوئی طلاق دی جاتی ہے کہ شدید غصے کی کیفیت ہو، تب طلاق بھی واقع نہیں ہوتی، اور یہ کھیل حلال حرامے کا جو سچویشن ہمارے ہاں بنائی ہوئی ہے یہ بھی نہیں بن پڑتی. بہرحال سمیرہ، اس کا خلاصہ یہ ہے، شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں، فالحاصل ان الزواج هذا باطل اذا كان في العدة. اگر عدت کے ایام ختم نہیں ہوئے ہیں بلکہ عدت کی ڈیوریشن میں ہی انہوں نے، چاہے وہ خلا کی عدت ہو، چاہے وہ مطلقہ کی عدت ہو، چاہے وہ وفات کے بعد کسی شوہر کی 4 مہینہ 10 دن کی عدت ہو، عدت سے پاکی ہونا یہ عورت پر لازم ہے. اور اس عورت کو یا اس مرد کو چاہیے کہ وہ عدت گزارنے کے بعد، جب بیوی عدت گزار لے، اس کے بعد توبہ اور استغفار، دونوں توبہ اور استغفار کریں اور نیا نکاح کریں. مجھے امید ہے شعیب ملک صاحب کے اس کیس میں شاید اگر سوشل میڈیا پر میری آواز ان تک پہنچے تو اگر آپ شعیب ملک کو جانتے ہیں تو کم از کم یہ ویڈیو ان کو بتائیے، تاکہ وہ بھی صحیح موقف کو اختیار کریں، اور اللہ سے توبہ کرنے کے بعد اپنی بیوی سے اگر ان کا نکاح عدت کے دوران ہوا ہے تو وہ پھر دوبارہ سے نکاح کر لیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور
النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون